جو ہے وصول نہ کر سکے. تو انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، الزام تو ان پر ہے جو لوگوں پر زیادتی کرتے ہیں، استحصال کرتے ہیں، ان کے حق غصب کرتے ہیں. وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور سرکشی کرتے ہیں زمین میں ناحق. اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، اور جو صبر سے کام لے اور معاف کر دیا کرے. ان ذالک لمن عزم الامور، تو یقیناً یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے، بڑے عزیمت کے کاموں میں سے ہے. ایسی کچھ مثالیں بھی ہوں کہ کسی شخص پر ظلم ہو اور وہ پھر معاف کر دے تو اس سے بھی معاشرے میں بہت خیر پھیلتا ہے. چند مثالیں بھی ہوں، لیکن عمومی طور پر جو ہے وہ ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچانا جو ہے یہ اصل میں معاشرے کی صحت کا ضامن ہے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، اور جس شخص کو اللہ ہی گمراہ کر دے تو کوئی نہیں کہ جو پھر اللہ کے بعد اس کا ولی بن سکے، اس کے کام کو نکال سکے، کارساز ہو سکے. وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور تم دیکھو گے ان ظالموں کو جس وقت وہ دیکھیں گے عذاب کو. یقولون هل الى مرد من سبیل، اور وہ کہیں گے کہ ہے کوئی راہ دنیا میں واپس جانے کی، کوئی بچنے کا رستہ ہے، کوئی جائے مفر. وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا، اور تم دیکھو گے انہیں کہ وہ پیش کیے جائیں گے آگ کے سامنے، جہنم کے سامنے. خاشعین من الذل، اور ذلت کی وجہ سے وہ جھکے ہوئے ہوں گے، ان کی نگاہیں بھی جھکی ہوں گی، خود بھی بالکل جھکے ہوئے ہوں گے، پست ہوئے ہوں گے. ینظرون من طرف خفی، اور کننکھیوں سے دیکھتے ہوں گے، کسی سے آنکھ نہیں ملا سکیں گے، چوری نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھیں گے. وقال الذین آمنوا، اور کہیں گے اس وقت اہل ایمان، ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، اصل میں خسارے میں وہ لوگ ہیں، اصل نقصان اٹھانے والے، جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو خسارے میں ڈال دیا قیامت کے دن. یہ دنیا کا خسارہ چاہے کسی کو لاکھوں کا اور کروڑوں کا ہو، اس کی کیا حیثیت ہے؟ خسارہ تو وہ ہوگا جو معلوم ہوگا کہ کوئی شخص اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل عیال کو بھی آگ کا ایندھن بنا چکا ہے اپنے بدعملی کی وجہ سے. سب سے بڑا خسارہ یہ ہے. الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، جان لو کہ یہ ظالم گناہگار جو ہیں یہ ایسے عذاب میں ہوں گے جو دائمی ہوگا، قائم رہنے والا. وما کان لهم من اولیاء، اور نہیں ہے ان کے کوئی ایسے حمایتی مددگار، ینصرونہم من دون اللہ، جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کر سکیں. ومن یضلل اللہ فما له من سبیل، اور جسے اللہ گمراہ کر دے، جس کی گمراہی پر اللہ کی طرف سے مہر لگ جائے تو پھر اس کے لیے اب کوئی راستہ نہیں. استجیبوا لربکم، اے مسلمانوں اپنے رب کی پکار پر لبیک کہو. یہ دین توحید، اس کو قائم رکھو، قائم کرو، اس نظام عادل کو قائم کرو، اس میزان کو نصب کرو. یہ ہے اصل میں پکار اس سورہ مبارکہ میں جو ہے مسلمانوں سے بہت زور شور سے جس کا مطالبہ کیا گیا. تو اپنے رب کی پکار پر لبیک کہو. من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ، اس سے پہلے کہ آئے تمہارے اوپر وہ دن اللہ کی طرف سے جس کو کوئی لوٹا نہیں سکتا. پھر ما لکم من ملجأ یومئذ، تمہارے لیے اس دن کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی. وما لکم من نکیر، اور نہ ہی تم کسی چیز کو رد کر سکو گے، مکر سکو گے کسی بات سے. وہاں تو جو معاملات ہیں سامنے لے آئے جائیں گے، مکرنے کی گنجائش ہی نہیں ہوگی. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اے نبی اگر یہ اب بھی نہ مانے، اعراض کریں، تو ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ان پر نگہبان بنا کر. ان علیک الا البلاغ، آپ کے ذمے تو بس پہنچا دینا تھا، وہ آپ نے پہنچا دیا، آپ کی ذمہ داری ختم. اب یہ خود اپنے طرز عمل کے ذمہ دار. وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور جب ہم چکھاتے ہیں انسان کو اپنی رحمت کا مزہ، اپنی رحمت سے شاد کام کرتے ہیں، فَرِحَ بِهَا، وہ پھولا نہیں سماتا، اترانے لگتا ہے. یہ اس کی کمظرفی ہے. اس حقیقت کو بھول جاتا ہے کہ یہ برتنے کا سامان ہے، یہ تو اس دنیا میں ہماری حیثیت مسافروں کی سی ہے. اصل منزل وہ ہے، اصل گھر وہ ہے، یہ راہ گزر ہے. تو یہاں اگر کسی کو زیادہ مل جائے تو اکڑتا ہے، اتراتا ہے، پھولے نہیں سماتا. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور اگر انہیں پہنچے کوئی برائی، کوئی تکلیف، اور وہ پہنچے بھی ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کے نتیجے میں،
اپنی غلطیاں، اپنے گناہ، ان کا نتیجہ فَإِنَّ الْإِنسَانَ کفور، تو وہ انسان بالکل ناشکرہ بن جاتا۔ للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی حکومت اختیار اللہ ہی کا ہے، بادشاہی اسی کی ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ پیدا فرماتا ہے جو چاہتا ہے، تخلیق کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، وہ بخشتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹیاں، ویہب لمن یشاء الذکور، اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا واناثا، یا پھر بیٹے اور بیٹیاں دونوں ملا کر دیتا ہے، بخشتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ وَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے باج بنا دیتا ہے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، بے شک وہ جاننے والا ہے اور تمام قدرت کا مالک ہے، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، اب یہ وحی کا مضمون آ رہا ہے اس سورت کے بالکل آخر میں۔ کسی بشر کے لیے ممکن نہیں ہے ان یکلمہ اللہ، اس کے یہ شان، اس کے یہ شان ہی نہیں ہے کسی بشر کی، یہ اس کا مقام نہیں ہے ان یکلمہ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے، یعنی اس طور سے کلام جیسے ہم آپس میں کلام کرتے ہیں ایک دوسرے کے روح در روح، یہ نہیں، بشر اس کا تحمل نہیں کر سکتا۔ چنانچہ الا وحیا، تو اللہ تعالیٰ جب کلام کرتا ہے بشر سے تو ایک تو ہے وحی بھیجتا ہے، یعنی خفیہ طور پر کوئی بات دل میں ڈال دینا، اشارتاً کوئی بات جو ہے وہ ذہن میں دل میں آ جائے، یہ ایک وحی ہے۔ او من وراء حجابا، یا پھر اللہ کلام کرتا ہے بشر سے پردے کی اوٹ سے، جس کی سب سے بڑی مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام ہوا، لیکن یہ ہے کہ آواز تو آ رہی تھی، دیدار نصیب نہیں ہوا، بلکہ فرمائش بھی کی کہ پروردگار مجھے دیدار نصیب ہو جائے، فرمایا لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے۔ تو پردے کی اوٹ سے کلام ہو رہا، آواز ہے، کلام ہے، لیکن براہ راست روح در روح نہیں ہے۔ او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، یا پھر وہ بھیجتا ہے اللہ اپنے کسی رسول کو، پیغامبر کو، فرشتے کو، اور پھر وہ وحی کرتا ہے اللہ کے حکم سے جو وہ چاہتا ہے۔ یہ فرشتہ جو لے کر وحی آتا ہے، اس کی ہم پڑھ چکے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی آپ پر جو قرآن نازل ہوا وہ جبرائیل لے کر نازل ہوئے، لیکن براہ راست آپ کے قلب پر نزل بہ الروح الامین علی قلبک، اس قرآن کو لے کر نازل ہوئے، روح الامین اے نبی آپ کے قلب پر لے کر نازل ہوئے۔ اس طریقے سے نہیں ہے کہ جیسے انسان کی شکل میں آئے ہوں اور پھر وہ وہی سنائی جا رہی ہو اور یہ کان سن رہے ہوں اور باقی لوگ بھی جو بیٹھے ہیں وہ بھی سن رہے ہوں، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ تعلیم کے سلسلے میں کبھی کبھی فرشتہ اس طرح بھی آتا تھا، سوال جواب ہوتے تھے، جیسے حدیث جبرائیل ہے، وہ دوسرے مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے، سکھانے کے لیے، تعلیم کے لیے، ایجوکیشن کے لیے وہ انداز بھی اختیار کیا گیا۔ لیکن یہ جو وہی اللہ کا کلام بندے پر آ رہا ہے وہ بذریعہ فرشتہ اور براہ راست اس کے قلب پر، رسول کے قلب پر۔ انہ علی حکیم، وہ سب سے بلند ہے، حکمت والا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اے نبی اسی طرح ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے ایک روح اپنے امر میں سے، اپنے حکم میں سے۔ اس سے مراد ہے یہ قرآن، یہ روح ہے، اسے ہم نے وحی کیا ہے آپ کی طرف۔ مَا كُنْتَ تَدْرِي الْكِتَابَ، آپ کو نہیں معلوم تھا کہ کتاب کیا ہے، کسے کہتے ہیں کتاب، وَلَا الْإِيمَانُ، اور نہ آپ یہ جانتے تھے کہ ایمان کیا چیز ہے۔ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، لیکن ہم نے اس قرآن کو بنا دیا نور، روشنی۔ نہدی بہ من نشاء من عبادنا، اس کے ذریعے سے ہم ہدایت دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں۔ یعنی جب تک قرآن یہ وحی نہیں اتری، اگرچہ پوٹینشلی ایمان آپ کے اندر ہے لیکن ایکچولائز نہیں ہوا ابھی، جب تک کہ آسمان سے جو ہے وہ وحی نہیں آیا۔ چنانچہ اس سے پہلے جو غار حرا میں آپ جاتے تھے، غور و فکر ہو رہا ہے، جسے قرآن کہتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے نبی ہم نے آپ کو پایا تلاش حقیقت میں سرگرداں، ہم نے آپ کو ہدایت دے دی۔ نبی پہلے دن سے نور فطرت پر ہے، وہ معصوم ہے، وہ موحد ہے،
اس لیے کہ فطرت کا تقاضا یہ ہے